अस्सलाम वालेकुम, आई एम मादी एंड वेलकम टू MR के वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आप लोग के सामने रखूँगी। सबसे पहले जो अहम खबर की तरफ रुख करेंगे वो इज़राइल का हमास के हवाले से एक बहुत बड़ा जो बयान है वो सामने आया है, और इस वक्त में सामने आया है जब अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ये बयान मंगल के रोज़ सामने आया कि वो इज़राइल के साथ उनके जो नुमाइंदे हैं उनकी जो है वो मीटिंग हुई है, और कुछ तजावीज़ जो है वो अमेरिका की जानिब से 60 रोज़ा जंगबंदी के हवाले से इज़राइल के सामने रखे गए हैं। और इज़राइल इस बात पे आमादा हो चुका है कि 60 रोज़ा जो जंगबंदी है वो खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जो तजवीज़ है ये आखिरी भी कहा गया सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि आखिरी तजवीज़ है और जिस पर गौर किया गया है, और इज़राइल जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो चुका है कि वो 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहदे पर जो है वो आमादा है। लेकिन जो इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म हैं नेतन्याहू, उनका बयान हमास के हवाले से जो है वो बड़ा क्लियर इस मौके पर आ चुका है, और उन्होंने जो सदर ट्रंप है ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो इस दावे की तायीद की है, और उन्होंने कहा है कि वो जो है हमास को मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो ये एक बड़ी अहम किस्म की स्टेटमेंट इस मौके पर जो है वो आ चुकी है, जब जैसा कि मैंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जानिब से 60 रोज़ा जंगबंदी का दावा किया गया, और उस दावों पर जो है वो नेतन्याहू ने पानी फेर दिया। और उन्होंने कहा नेतन्याहू ने कि ट्रांस इज़राइल जो पाइपलाइन है उसके एक इजलास के दौरान जो नेतन्याहू है उनका कहना था कि हमास नहीं रहेगी, और उन्होंने कहा कि हमासिस्तान नहीं होगा, हम वापस इस तरफ नहीं जाएंगे, ये ख़त्म हो चुका है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने धमकी देते हुए कहा कि इजराइल हमास को इनकी बुनियादों तक जो है वो तबाह कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि हमास के वो जंगबंदी के लिए नई तजवीज़ पर जो है वो इस टाइम जो है वो गौर कर रही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो तजवीज़ दी गई थी उस पर जो है वो हमास जो है वो गौर कर रहा था। हमास का कहना है कि इस मिस्र और कतर के सालिसों की तरफ से तजावीज़ जो है मौसूल हुई, और वो इनका जायज़ा जो है वो हमास ले रही है। लेकिन जो है वो इस सारे मामले पर पानी जो है नेतन्याहू की जानिब से फेर दिया गया, और उन्होंने हमास को जो है वो ललकारा, और उन्होंने कहा कि वो ख़त्म कर देगा, हमासिस्तान जो है वो मज़ीद नहीं चलेगा, उनकी बुनियादें तक जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो जो नेतन्याहू हैं वो जो जंगबंदी की तरफ जो है वो नहीं लग रहा कि वो किसी सीज़ फायर की तरफ या किसी मुआहदे की तरफ जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जंग को मज़ीद जो है हवा देने की नेतन्याहू जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हमास का कहना था कि उनका मकसद ऐसा मुआहदा करना है जो जंग को रोके और इज़राइल को गज़ा से अपने फोर्सेस निकालने पर मजबूर भी करे। तो देखिए एक बड़ी अहम किस्म की स्टेटमेंट और बड़ी सेंसिबल सी स्टेटमेंट जो है हमास की जानिब से आई है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इज़राइली जो वज़ीर-ए-आज़म है वो किसी भी तौर पर नज़र नहीं आ रहे मायदगी की तरफ और टेबल टॉक करने की तरफ, बल्कि जंग जो है मज़ीद बढ़ाने की तरफ जो है उनकी स्टेटमेंट ये जो सामने आई है। अब इसके साथ साथ जो है वो एक और अहम खबर है, और जो खबर है वो जैसे कि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी जो इलीगल तरीके से अफगान बाशिंदे जो हैं वो यहाँ पर रह रहे थे उनके शहरियों को जो है वो मुल्क बदर कर दिया है और मुल्क से निकाल दिया, उनकी जो बड़ी तादाद में जो अफगान शहरी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ईरान से भी जो अफगान शहरी हैं उनको मुल्क से जो है वो निकाला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से निकाला जा रहा है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अफगान शहरी हैं उनको, कि हमें बड़े बेदर्दी से जो है वो ईरान अपने मुल्क से निकाल रहा है। स्पेशली 13 रोज़ा जो जंग रही है इज़राइल और ईरान के दरमियान, तो उसके बाद से जो अफगान शहरी हैं जो बाशिंदे हैं वहाँ पे रहते हैं ईरान में, उनको बड़े ही जो मुल्क से जिस तरीके से निकाला जा रहा है, चेक पोस्टों पे जिस तरह से उनकी जो मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है। तो उस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई जो मैंने आप लोगों के सामने रखनी है। ईरानी वज़ारत दाखिला के मुताबिक कहते हैं कि अफगान बाशिंदों की जो गिरफ्तारी का अमल है वो ईरान में शुरू हो चुका है। जंग के दौरान भी जो है ये सिलसिला रुका नहीं था। लेकिन ईरानी हुकूमत ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए जो गुज़िश्ता मार्च में डेडलाइन का ऐलान किया था, लेकिन इजराइल ईरान जंग के बाद इस अमल में कहते हैं गैर मामूली जो है वो शिद्दत आ गई थी।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 70% جو ہے وہ زبردستی جو ہے ان کو جو افغان باشندے ہیں ایران میں ان کو ملک بدر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ کیونکہ ایک روز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو افغانستان آتے ہیں جو بسز آتی ہیں وہ 5 بسز آتی ہیں جس میں جو خواتین ہیں بچے ہیں وہ زبردستی ملک سے جس طرح سے ایران سے ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے، پھر وہ جو تھکے آ رہے ہوتے ہیں، بھوک ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے ان کو، اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ ان کے حوالے سے دیکھی جا رہی ہے افغان شہریوں کے حوالے سے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سرحدوں پر وطن واپس آنے والے افراد کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے لیے جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے افغانستان میں وہ بندوبست نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے یہ افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ان کے انتظامات میں شدید مشکلات کا سامنا آ رہا ہے۔ بعض اوقات ایران سے ایک ہی وقت میں جیسے کہ میں نے کہا کہ 5 بسیں آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بھوک اور سفر کی تھکاوٹ اور ملک بدری کے صدمے کی وجہ سے جو ہے وہ بچے اور جو خواتین ہیں وہ بے حال ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایران میں مقیم افغان جو باشندے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ملک بدری کی نئی لہر کے ساتھ میڈیا میں پروپیگنڈے کی وجہ سے جو ہے ان کو سڑکوں پر جو ہے وہ اور بازاروں میں ان پر جو ہے وہ آوازیں کسی جاتی ہیں، اور اسرائیلی جاسوس جیسے لیبل جو ہے وہ ان کے اوپر بھی لگائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جون میں تقریباً 2,30,000 جو ہے وہ زائد افغان بناگزین جو ہے وہ ایران سے افغانستان واپس آ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تمام جو ایران میں جو قانونی تارکین وطن ہیں ان کو ملک چھوڑنے کے لیے 6 جولائی کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی، اور جو انلیگل طریقے سے ہیں تو ان کو تو فوراً جو ہے ایران سے جو ہے وہ دربدر کیا جا رہا ہے اور ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئی ہے کہ اس سال جو ہے 10 لاکھ سے زائد جو افغانی ہیں وہ ایران اور پاکستان سے جبری طور پر جو ہے ان کو ملک جو ہے وہ واپس لایا گیا ہے اور ان کو نکالا گیا ہے جبری طور پر، تو یہ تعداد بھی سامنے آ رہی ہے۔ تقریباً جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ 60 لاکھ جو ہے وہ افغان باشندے ایران میں رہتے ہیں، اور ایران میں رہائشی جو ڈاکومنٹس کے بغیر لوگوں کی صحیح تعداد واضح نہیں ہے، لیکن جو اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کے جو اندازوں کے مطابق حالیہ برسوں میں تقریباً 20 لاکھ افغان باشندے بغیر دستاویزات کے ایران میں جو ہے وہ بنا لیے ہوئے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایران سے اس ٹائم جو ہے وہ ان افغان باشندوں کو نکالا جا رہا ہے، ان افغانیوں کو نکال کے جو ہے وہ ملک بدر کیا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ چیک پوسٹوں پر جو ہے ان کو بہت تنگ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ جگہ جگہ روکا جاتا ہے، پھر ان سے جو سوالات کیے جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ایرانی پولیس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بہت غیر مناسب نامناسب سا ہوتا ہے، اور ان کو تنگ کیا جاتا ہے پوسٹوں پہ، اور ملک سے جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نکالا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایران کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی خیر اس حوالے سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور انہوں نے کہا کہ ایرانی وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ان میں سے بہت سے افغانی جو ہیں وہ محنتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سخت محنت بھی کرتے ہیں اور ملک کی معیشت میں اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن ہم دشمن نہیں ہیں، لیکن جو انلیگل طریقے سے ہیں اس کے اوپر تحفظات ہیں ایرانی حکومت کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جو انلیگل طریقے سے یہاں رہ رہے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نکلیں۔ کچھ افغان جو خاص طور پر گزشتہ 2-3 سالوں سے جو آئے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، یعنی جو پہلے سے رہتے ہیں ان کے اوپر تو اتنے جو ہے وہ تحفظات نہیں ہیں ایرانی حکومت کو، لیکن جو یہ جو 2-3 سالوں میں آئے ہیں ایران میں رہنے کے لیے افغانی شہری، کہتے ہیں یہ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور ان کو اسی مقصد کے تحت جو ہے وہ ملک سے نکالنے کی جو ہے وہ ایران کوشش کر رہا ہے۔ خیر اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لاسٹ خبر شامل کروں گی، اور جیسے کہ علی امین گنڈھاپور اور فیصل کریم کنڈی، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ان کے جو ہے وہ آپس میں چونچے ہر وقت لڑتی رہتی ہیں۔ فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ ویسے بھی جو وزیرہ ہیں اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اور وزیرہ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ گورنر کو برداشت نہیں کر پاتے، لیکن
اس ٹائم جو ہے وہ جو فیصل کریم گنڈی ہیں جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ 52 یا 54 ارکان موجود ہیں، جس اسمبلی میں ہمارا جو ہے وہ ایک بھی رکن ان سے زیادہ ہوا تو ہم جو ہے وہ جمہوری حق ہے کہ ہم عدم اعتماد لے آئیں۔ اور فیصل کریم گنڈی نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف جو ہے کوئی سازش نہیں کر رہے۔ پی ٹی آئی کے ڈائلاگ ہم پہلے بھی سنتے تھے کہ جب عدم اعتماد کامیاب ہوا وہ سب کے سامنے تھا، اور اگر پی ٹی آئی کے پاس وفاق، پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں زیادہ ارکان ہیں تو عدم اعتماد لے آئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے سیاسی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں۔ علیمہ خان کہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کسی سیاسی کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ علیمہ خان تو مائنس عمران خان کا بھی کہہ چکی ہیں۔ تو خیر فیصل کریم گنڈی جو ہے ان کی جانب سے اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آتی رہتی ہیں، اور اب تو وہ عدم اعتماد کی لانے کی بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور کہہ رہے ہیں کہ جس دن ان کا ایک رکن بھی زیادہ ہوا تو ان کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ عدم اعتماد لے آئیں پی ٹی آئی کے خلاف۔ تو خیر انہی خبروں کے ساتھ جو ہے وہ میں اس ویلاگ کا اختتام کروں گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویلاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔